بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اردو ایک ٹارگٹ پیپر بنایا گیا ہے۔ جیسے آپ کا بورڈ کا پیپر اس سال آئے گا اس کو حل کیا گیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اسی ٹارگٹ پیپر میں سے آئے گا۔ اب ہم اس میں یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کم وقت میں زیادہ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے اسی وقت یاد ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقے سے ایک بات سمجھائی گئی ہے۔ ویڈیو کوشش تو کریں گے کہ 20-25 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے، جیسے ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ ایک ورک شاپ سے ہم کروانا چاہ رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی کاپی لے لیجئے اور جو چیز اس میں صحیح سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر کے وہ مرکزی خیال یا خلاصہ یا شعری اصطلاحات کی جو تعریفیں ہم نے لکھوائی ہیں، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا چیزیں آپ لکھیں پیپر میں اور کیا نہ لکھیں۔ اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ 75 نمبر جو ہے پورے لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پیپر کو شروع سے آخر تک جو ابھی ہم سمجھا رہے ہیں غور سے سنیں۔ اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سنیں اور وہ اچھے نمبر لے سکیں۔ مقصود یہی ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ محنت سے پڑھیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پیپر میں حصہ الف ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، 15 ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ مکمل نہ کر سکے تو باقی جو جلدیں ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت زوجیت میں کتنے عرصے رہیں؟ 25 برس۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہوتا ہے، خدائی پیوند۔ اس کے بعد استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ حسن آرا اور جمال آرا، ان کی خالہ کا نام تھا شاہ زمانی بیگم۔ خطبہ الہ آباد 1930 میں 1930 میں پیش کیے گئے۔ یوم آزادی 23 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ رشتہ ناتا مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر ہے۔ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ مقالات آزاد سے ماخوذ ہے۔ کانگریس کب بنی؟ 1885 میں بنی۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد سے ماخوذ ہے۔ جاوید شہید کا تعلق قصور سے تھا، قصور۔ شاعری میں جدت طرازی اور فلسفے کو انہوں نے اجاگر کیا، مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ نجم الدولہ دبیر الملک، ان کی خطابات ہیں اسد اللہ خان غالب کے۔ جمال آرا نواب کے بیٹے سے بیاہی گئی اسفندیار خان۔ اب پیپر میں کیسے لکھنا ہوتا ہے؟ کسی نمبر 1 لکھ کر اس کا آنسر، 2 لکھ کر اس کا آنسر، ایسے اس کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں۔ اے بی سی ڈی نہیں لکھنے ہوتے بلکہ آنسر لکھنے ہوتے ہیں، اور پورا جو ہے اس کو تالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 2 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ منزل میں سے کسی 2 کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پیپر میں اس طرح کے 5 سوال آئیں گے، 5، اور ان 5 میں سے آپ کو صرف 2 سوالات کرنے ہوں گے، 5 میں سے 2 سوالات۔ کوشش کریں کہ 3 نمبر کا ایک سوال ہے تو 3 سے 4 لائنیں لازمی لکھیں آنسر میں، 3 یا 4 لائنیں آنسر میں لازمی لکھیں۔
تھوڑا سا اس میں دیکھ لیجئے. ایسے مثال کے طور پر ایک یہ سوال تھا، اس میں 3 لائنیں لکھی گئیں. یہ سوال ہے، اس میں 3 لائنیں لکھی گئی ہیں. یہ ماڈل کے طور پہ کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، اس میں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. پیپر میں ایسے ہی 4 لائنیں آپ لکھ سکتے ہیں، کم نہ لکھیں، کیونکہ 3 نمبر کے لیے 3 لائنیں تو ضروری ہیں. جیسے ایک سوال یہ ہے، کن خیالات نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ 2 خیالات نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر بہت اثر کیا. نمبر 1 یہاں پہ لکھ دیا، نمبر 2 دوسرا یہاں پہ لکھ دیا. ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان کیے، اس کے بارے میں ہیں. یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد پیپر میں جو سوال آتا ہے، منظر میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ حوالہ مصنف کے ساتھ تحریر کیجیے. حوالہ مصنف کے ساتھ پیپر میں آتا ہے، حوالہ مصنف کے ساتھ تحریر کیجیے. اب اس میں مثال کے طور پر یہ 2 آگے، رشتہ ناتا اور اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے تعارف مصنف تھوڑا سا لکھ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور تھوڑی سی تصانیف کم سے کم 3 کتابوں کے نام تو لکھیں. اور اس کے بعد مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں تو یہ مرکزی خیال ہے، اس کا بس یہ مرکزی خیال ہے. اگر یہ اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. مرکزی خیال تقریباً 4-5 لائنوں کا، 6 لائنوں کا لکھنا ہوتا ہے، 7 لائنوں کا. اور خلاصہ جو پوری کہانی سنانی ہوتی ہے، کہانی کا 1/3 حصہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے، اگر اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. یہ اپنے پاس لکھنا چاہیں لکھ لیں. اس کو تھوڑی دیر اسٹاپ کر کے بہتر ہے کہ اپنے پاس لکھ لیں اور اس طرح یاد کریں. اس کے بعد بوڑھی کاکی. اب بوڑھی کاکی پیپر میں تھوڑا سا اس طرح تعارف مصنف لکھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. 2 لائنیں بھی لکھ دیں، 3 لائنیں بھی لکھیں تب بھی کافی ہے. اور یہ تصنیف. اس کے بعد بوڑھی کاکی کا مرکزی خیال یہ ہے، مرکزی خیال لکھا جائے. مرکزی خیال کے بعد اگر آپ خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں تو خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہ اس کے بعد نامدیو مالی، ان کا تھوڑا سا تعارف مصنف، تصنیف. یہ ان کا مرکزی خیال ہے. اور اس کے بعد یہ خلاصہ. اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، تھوڑا سا تعارف مصنف. ایسے اس کا مرکزی خیال. یہ مرکزی خیال ہے. اور اگر خلاصہ لکھنا چاہیں تو خلاصہ مکمل جو پورا سبق ہے وہ لکھیں. ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ مرکزی خیال بھی یاد کر کے چل رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، کیونکہ مرکزی خیال میں 5-6-7 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، خلاصے میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے. اس میں خلاصے میں مرکزی خیال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے.
سوال نمبر 4 جو ہے پیپر میں یہ بھی آتا ہے کہ منظر میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے. اس مرتبہ نعت اور حمد ان میں سے آئے گا. اب نعت کا مرکزی خیال اگر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں تو تعارف شاعر لکھا، تعارف شاعر. اس کے بعد اب مرکزی خیال جو ہے نا، یہ مرکزی خیال ہے ان کا، اپنے پاس لکھ لیں، بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے. اس میں یہ اس کا مرکزی خیال. ایسے نعت حمد جو ہے نا، حمد کا مرکزی خیال کے لیے پہلے تعارف شاعر لکھیں گے. یہ تعارف شاعر ہے. اور اس کے بعد یہ مرکزی خیال، یہ اپنے پاس لکھ لیں. اس کے بعد پیپر میں اس طرح کی 2 چیزیں آتی ہیں. منظر اصطلاحات میں سے کسی 2 کی تعریف لکھیں، شعری اصطلاحات ہیں یہ، اور دوسرا اصناف ادب ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ شعری اصطلاحات یاد کر لیجئے اور اصناف ادب چھوڑ دیں، کیونکہ اصناف ادب میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے. اس میں بھی 3 ہیڈنگز تو لکھنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مقطع ہے. اب مقطع کے بارے میں آپ نے پہلے مقطع کی تعریف کی، پھر مقطع کے بارے میں جو ہے نا آپ نے مثال دی ایک شعر کے ذریعے، پھر وضاحت بیان کی. ایسے 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے. 2 کرنے ہوتے ہیں اس میں تعریفیں جو ہیں. تو آپ نے مقطع، مثال اور وضاحت اگر یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو 3 نمبر پورے دیے جائیں گے. مقطع کے بارے میں یاد کر لیا آپ نے. پھر اس کے بعد اب مطلع کے بارے میں یاد کرنا ہے. یہ ایسے لکھنا ہوتا ہے: مطلع کی تعریف، اس کی مثال اور پھر وضاحت. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. اب کافیہ، کافیہ کسے کہتے ہیں، اس کی مثال اور پھر وضاحت. ایسے ردیف کی مثال لینا، اس کی پہلے تعریف، پھر مثال اور پھر وضاحت. ایسے تلمیح کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے. اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے. اور صنعت تضاد، ضد، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں، مثال کیا ہے، وضاحت. استعارہ، اب استعارہ کے بارے میں تھوڑی سی تعریف وغیرہ لکھ دی، مثال دے دی اور آخر میں شعر لکھ دیا. پیپر میں انشاءاللہ ان میں سے 2 لازمی آئیں گے، 2 کرنے ہوتے ہیں. یہ جو اصناف ادب ہے، میں آپ کو رائے دوں گا کہ اس میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے، وہ آسان ہے. اب افسانے کے بارے میں اتنا زیادہ لکھنا ہے، ناول کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ لکھیں گے، ہم کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا نعت کے بارے میں، مضمون کے بارے میں تو زیادہ لکھنا ہوتا ہے. سفر نامے میں بھی اتنا لکھیں گے. ڈرامہ ہے، اس میں یہ 3 لائنیں اس میں تو 3 لائنیں ہیں، جب آپ لکھیں گے تو آپ کی 4-5 لائنیں بنیں گی. خاکہ میں بھی اس طریقے سے لکھیں گے. تو وہ آسان ہے کیونکہ ان دونوں میں چوائس دی گئی ہے، یا تو اصناف ادب لکھیں یا یہ شعری اصطلاحات. تو یہ 7 شعری اصطلاحات دی گئی ہیں. امید ہے 4 یا 3 یا 2 اس میں تو لازمی آئیں گی انشاءاللہ. کرنی 2 ہیں، اگر 2 بھی آ گئی تو آسان ہو جائیں گی. 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اصناف ادب بھی 2 لکھنی ہوتی ہیں، لیکن 2 لکھنی ہوتی ہیں تو اس میں 3 نمبر ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے یا تو مرثیہ، سفر نامہ، ڈرامہ، ناول. اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے چار الفاظ کے محاورے کے جملے بنانے ہیں، یا
الفاظ کے مترادف لکھنے ہوتے ہیں، الفاظ کے مترادف. کبھی لاحق کے ساتھ کی بھی پوچھا جاتا ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے. 4 نمبر اس کے ہوتے ہیں اور 4 نمبر اس کے ہوتے ہیں. اب یہ جو سوال آتا ہے پیپر میں اس طریقے سے، الف میں اکثر اس طرح آتا ہے، اس میں مصغر کیا ہے، اس میں مکبر کیا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، یاد ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، اگر آپ پیپر دیکھیں تو اس کے ساتھ 2 چیز آتی ہیں، یا کبھی مترادف آتے ہیں اور کبھی لاحق کے سابقے آتے ہیں. تو پھر وہ مترادف آسان ہوتے ہیں، لاحق کے سابقے آسان ہوتے ہیں. مرکب تام، مرکب ناقص یا سابقی لاحق کے. اب ساقی کی تعریف اور لاحقی کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی کبھار پیپر میں ایسا 4 الفاظ دے دی جاتے ہیں، ایسے 4 الفاظ دے دیے، کوئی بھی 4: سرمایہ دار، عبادت گزار، لا تعداد، نو مسلم، اور کہیں گے کہ ان کے سابقے اور لاحقے الگ الگ کیجیے. جو شروع میں الفاظ لگایا جا رہا ہے یہ تو ہے سابقہ، اور بعد میں جو الفاظ لگائے جا رہے ہیں یہ تو ہے لاحقے. ایسے اس کے ساتھ جو بے ہوتا ہے وہ جملے ہوتے ہیں، معنی نہیں لکھنے ہوتے، بس الفاظ اور جملے لکھنے ہوتے ہیں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سوال نمبر 7 جو ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے عبارت کی تشریح لکھنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ ایک عبارت آ گئی رشتہ ناتا میں سے، یا ایسے جو ہے نا 4 جملے دی جائیں گے، 4 جملے، ان 4 میں سے کسی 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے. آسان ہے کہ اگر وہ سیاق و جو ہے نا عبارت کی تشریح کر لی جائے پہلے تو آسان ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ہی دے دیا ہمدردی انسان میں، قومی ہمدردی سے لیا گیا ہے. اس میں آپ نے پہلے حوالے سبق اور حوالے مصنف لکھنے ہیں، سبق کا نام، مصنف کا نام. اب اقتباس کی تشریح جو ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ 3 لائنوں کا یا 2.5 لائنوں کا پیراگراف دیا گیا ہے، عبارت دی گئی ہے. اب اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے 7-8 لائنوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ اس کی تشریح بنی. ایک مرتبہ اس کو لکھ بھی لیجئے. ایسے ہی ایک جو ہے نا اقتباس یہ بھی آ سکتا ہے پیپر میں، آپ نے سبق کا نام، مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد یہ آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا جملوں کی تشریح. یہ جملہ دیا گیا ہے ایک، اس میں سبق کا نام، مصنف کا نام بتایا اور تشریح کر دی. عبارت کی تشریح آسان ہے، اس میں 3 لائنیں دی جاتی ہیں، 2.5 لائنیں دی جاتی ہیں، تو وہ آسان ہو، ایک ہی کرنا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، ان کے مصنف کا نام کیا ہے، وہ تشریح کرنا آسان ہے. اور یہاں پہ 2 کی کرنی ہے اور 1 لائن دی جا رہی ہوتی ہے. تو رائے یہ ہے کہ اگر وہ لکھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. عبارت کی تشریح اس طرح کے پیپر میں چیزیں آ سکتی ہیں. سوال نمبر 8، رسمی خط اور غیر رسمی خط. اپنے بھائی یا دوست کے نام، ابو کے نام، ان کو جو خط لکھا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے غیر رسمی خط. اور اخبار کے مدیر کے نام ایک جو مراسلہ لکھنا ہوتا ہے، اس میں مسائل کا حل کے بارے میں ان کو بتانا ہوتا ہے. کبھی گیس کے مسائل، کبھی بجلی کے مسائل، کبھی سروس سسٹم جو ہے گٹر لائن وغیرہ کے مسائل، ٹریفک کے مسائل. اس طرح کی جو چیز پیپر میں آتی ہیں تو وہ ہے رسمی خط. ان دونوں میں سے ایک، دونوں آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے. اب اس میں نمونے کے طور پر کچھ دیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر والدین کی خدمت کے بارے میں. اب کیسے لکھنا ہے اس کو دیکھ لیجئے. بہت ہی آسان ہے، ایک مرتبہ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں اور آسان بھی ہے. دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا. ایک خط پیپر میں یوں بھی آ سکتا ہے،
ایک مراسلہ ہے، 2 خط دیے گئے ہیں، غیر رسمی خط، یہ رسمی خط ہے، اخبار کے مدیر کو کیسے خط لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے 4 شعر دیے جائیں گے اور ان میں سے 2 کی تشریح کرنی ہے۔ اگر آسان لگے تو یہ کر لیں، ورنہ میری رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بند کی تشریح ہوگی، حمد یا نعت انشاءاللہ، تو بند کی تشریح کر لیں تو زیادہ آسان ہے، بند کی تشریح۔ آخر جو سوال ہوگا مضمون کریں یا مضمون سے زیادہ آسان ہوتا ہے سر سید احمد خان، مرزا غالب یا ادا جعفری، اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ان کی حالات زندگی لکھنی ہے، 10 جملے اگر لکھ رہے ہیں تو تب بھی کافی ہے، تو یہ آسان ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو ذرا دیکھیں، ایک نمونے کے طور پہ دی جا رہے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش، ان کے بارے میں یہ لکھنا ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں یہ، حسرت موہانی کے بارے میں یوں لکھنا ہوتا ہے، نمونے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے سر سید احمد خان کو یاد کریں، مرزا غالب، ادا جعفری، انشاءاللہ ان میں سے لازمی آئیں گے۔ الطاف حسین حالی بھی یاد کر لیں، اور کہاں سے یاد کرنا ہے؟ آپ کے سبق سے پہلے جو تعارف مصنف وغیرہ دیے گئے ہیں، تعارف شاعر دیے گئے ہیں، وہاں سے یاد کریں گے۔ اگر ممکن ہو تو چینل سبسکرائب لازمی کیجیے، لائک لازمی کیجیے اور دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ جب انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر اچھا ہو تو لازمی کمنٹس کیجیے گا کہ سر آپ نے جس طرح بتایا تھا اس طریقے سے ہم نے کیا، اور ہمارے انشاءاللہ اچھے نمبر بھی آئیں گے، پیپر بھی اچھا ہوا، تو کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ ایسے اسلامیات کی بھی ہم نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، اسلامیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی ہم جو ہے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہوں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔